بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانیاں پر خوش آمدید۔ اردو کہانیاں کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ میرے دو دوستوں کا سچا واقعہ ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ میں ضلع گجرات سے تعلق رکھتا ہوں۔ دریائے چناب ہمارے شہر کے قریب ہی سے گزرتا ہے۔ گجرات شہر صنعتی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ تفریح کا بڑا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ اب وہاں بھی ترقی ہو چکی ہے۔ وہاں کے لوگ بھی چھٹی کے دن باغات اور دریائے چناب کا رخ کرتے تھے، لیکن گرمیوں کی چھٹیوں میں تو یہ تفریح دوبالا ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء لاتے اور دریا میں نہاتے بھی تھے۔ جب تھک جاتے تھے تو اکٹھے ہو کر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ کھانا بھی وہیں تیار کیا جاتا تھا۔ کھانا 2-4 لوگ تیار کرتے تھے اور دوسرے بعض باغات کی سیر کرتے اور بعض دریا میں نہاتے تھے۔ یوں یہ شغل رات تک جاری رہتا تھا، بلکہ رات کے 12 بج جاتے تھے۔ اب میں جن دو دوستوں کا ذکر کرنے والا ہوں وہ میرے گھر کے قریب ہی رہتے تھے۔ یہ دونوں بھی چھٹی کے دن تفریح کے لیے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر دریا کی طرف جا رہے تھے۔ جس وقت یہ روانہ ہو رہے تھے اس وقت نماز عصر کی ادائیگی ہو چکی تھی اور اندھیرا ہونے کے آثار شروع ہو چکے تھے۔ ان کے پاس 6 کلو بکرے کا گوشت بھی تھا جو یہ اپنے دوستوں کے لیے لے جا رہے تھے۔ ان کے دوست دریا پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ دریا کی طرف جانے کے لیے یوں تو بہت سارے راستے جاتے تھے، لیکن یہ دونوں جس راستے سے جا رہے تھے اس پر گھنے درختوں کی وجہ سے اور بھی زیادہ اندھیرا ہو گیا تھا، اور سڑک کے ساتھ لائٹ وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ یہ سڑک بالکل سیدھی دریا پر ختم ہوتی تھی۔ یہ دونوں باتوں میں مصروف تھے، اس لیے انہوں نے غور نہیں کیا کہ اب تک انہیں دریا پر پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر جب فاصلہ غیر معمولی طور پر بڑھتا ہی چلا گیا اور ختم نہیں ہو رہا تھا تو انہیں احساس ہوا۔ وہ بڑے فکر مند ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ آخر طے پایا کہ موٹر سائیکل نہیں روکتے۔ شہر سے دریا تک کا یہ فاصلہ بمشکل 15 منٹ کا تھا، مگر انہیں موٹر سائیکل چلاتے 20 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے۔ پھر سڑک ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس وقت دونوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سڑک پر اچانک موڑ آ گیا، حالانکہ یہ سڑک بالکل سیدھی دریا پر جاتی تھی۔ اب یہ دونوں بڑے پریشان ہوئے اور سڑک کے کنارے رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کہاں پہنچ گئے۔ وہ اس انتظار ہی میں تھے کہ یہاں سے کوئی گزرے تو اس سے پوچھیں یہ کون سی جگہ ہے، مگر انہیں وہاں ٹھہرے کافی دیر ہو گئی، کوئی بھی زیرو وہاں سے نہ گزرا۔ بالآخر یہ دونوں دوبارہ موٹر سائیکل پر سوار ہو گئے اور دوبارہ سفر پر چل پڑے۔ جوں جوں موٹر سائیکل آگے بڑھتی جا رہی تھی فاصلے بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ اسی دوران سڑک پر کئی موڑ آئے، لیکن اب یہ رکے نہیں اور موٹر سائیکل چلاتے رہے۔ آخر ایک جگہ پر ان کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی تو مجبوراً رکنا پڑا۔ یہ دونوں موٹر سائیکل کا نقص تلاش کرنے لگے۔ اسی اثناء میں ایک بوڑھی عورت ان کی جانب آتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ تو پہلے ہی بوکھلائے ہوئے تھے، ایک بوڑھی عورت کو آتا دیکھ کر ڈر گئے، کیونکہ اس کا حلیہ بہت عجیب و غریب تھا۔ لیکن جب اس بوڑھی عورت نے ان کو بیٹا کہہ کر مخاطب کیا اور نرم لہجے میں معاملہ پوچھا تو ان کی جان میں جان آئی۔ وہ بوڑھی عورت بھی ان دونوں کے ساتھ ٹھہر گئی اور باتیں کرتی رہی۔ وہ دونوں موٹر سائیکل ٹھیک کرنے میں لگے رہے، لیکن موٹر سائیکل ٹھیک نہ ہوئی تو اس بوڑھی عورت نے ان دونوں کو اپنے گھر چلنے کی دعوت دی اور کہا تم میرے بیٹوں کی طرح ہو، آج میں نے گھر میں پلاؤ پکایا ہے، تم دونوں چل کر کھا لو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ ایک موٹر سائیکل خراب، دوسری اندھیری رات۔ وہ فوراً ہی بوڑھی عورت کے گھر جانے کے لیے رضامند ہو گئے اور اس بوڑھی عورت کے ساتھ اس کے گھر روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچنے پر اس بوڑھی عورت نے ان دونوں کی بڑی آؤ بھگت کی۔ پہلے ان کے ہاتھ منہ دھلوائے، پھر دسترخوان بچھا کر 2 پلاؤ کی تشتریاں لا کر ان کے سامنے رکھ دیں۔ دونوں پلاؤ کی خوشبو سے ہی دیوانے ہو رہے تھے۔ جب پلاؤ آیا تو وہ اس پر ٹوٹ پڑے۔ ان کو پلاؤ بہت پسند آیا۔ کھاتے وقت وہ تعریف بھی کرتے جا رہے تھے۔ پلاؤ کھانے کے دوران ایک دوست نے بوٹی کو ہاتھ لگایا تو اس کے ہاتھ میں ناخن سمیت انسانی انگلی آ گئی۔ اس انگلی کو دیکھ کر دونوں کے ہوش اڑ گئے اور وہاں سے بھاگنے کا سوچنے لگے۔ جب یہ دونوں پلاؤ کھانے میں مصروف تھے تو وہ بوڑھی عورت یہ کہہ کر وہاں سے اٹھی کہ مجھے دوسرے کمرے میں کام ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ کافی دیر گزرنے تک وہ نہ آئی تو دونوں دوست دوسرے کمرے کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا اور جو منظر انہوں نے دیکھا، ایک لمحے کے لیے ان کے دل کی حرکت بند ہو گئی۔ اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ جاننے کی کوشش کرنے لگے یہ قصہ کیا ہے۔ انہوں نے خون میں ڈوبی ہوئی لڑکی کو دیکھا اور خون میں ڈوبی ہوئی بوڑھی عورت کو بھی دیکھا، جس کا چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا تھا۔ خون اس کے بالوں میں بھی لگا ہوا تھا
اس کے ہاتھ لڑکی کے سینے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے خوفناک دانتوں سے لڑکی کا سینہ ادھیڑا ہوا تھا اور پسلیوں کے درمیان سے اس کی خوراک کی نالی دانتوں میں دبا کر کلیجی باہر نکالی ہوئی تھی۔ کلیجی کے ساتھ اور بھی اعضاء باہر نکل آئے تھے اور بوڑھی عورت انہیں چبا رہی تھی، بالکل کسی بلی کی طرح گھٹنے موڑ کر۔ دونوں ہاتھ لڑکی کے بدن پر ٹکے ہوئے تھے۔ دونوں ساری صورتحال کو سمجھ چکے تھے۔ وہ اب پھنس گئے ہیں۔ دونوں نے باہر کے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی۔ بوڑھی عورت بھی سمجھ گئی کہ ان کو اصل بات کا علم ہو گیا ہے۔ اس نے ان دونوں کو چیخ کر روکنا چاہا، مگر جب وہ رکے نہیں تو وہ چلانے لگی اور اس کی آواز بھی بدل گئی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ آگے آگے تھے اور بوڑھی عورت خون میں لپٹی پیچھے پیچھے تھی۔ تینوں سرپٹ بھاگ رہے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک سمجھدار تھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، تیز بھاگو، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، مگر اس کے ساتھی سے بھول ہو گئی۔ بھاگتے ہوئے اس نے یوں ہی مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے قدم وہیں پر جم سے گئے تھے۔ دوسرا دوست بھاگتے بھاگتے رک گیا اور اپنے دوست کی طرف دیکھا جو منہ اٹھائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے سامنے دیکھا تو جو منظر ان کے سامنے تھا وہ ناقابل بیان ہے۔ بوڑھی عورت کی جگہ پر نہایت حسین سی لڑکی کھڑی تھی اور ان کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ دونوں دوست سمجھے شاید یہ بھی راستہ بھول گئی ہے اور وہ مدد کے لیے بلا رہی ہے۔ جب وہ دونوں اس کے پاس پہنچے، اس نے نہایت معصومانہ لہجے میں پوچھا، تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک دوست نے اس سے یہی سوال پوچھا، تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ اس کا جواب سن کر وہ چونک کے رہ گئے۔ تم لوگوں کا انتظار، مجھے یقین تھا تم آؤ گے۔ دونوں دوستوں کے تو جیسے جسم سے جان نکل گئی۔ ایک مصیبت سے بھاگے تھے، دوسری آ گئی ہے۔ دونوں نے جیسے ہی اس لڑکی کے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ مڑے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو دنیا میں اس سے زیادہ بھیانک چہرہ کوئی نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی جگہ پر کالے سیاہ دھبے تھے، ایک ہاتھ غائب تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑی تھی جس پر ایک لڑکی کی گردن ہوتی ہے جس سے تازہ خون نکل رہا ہوتا ہے۔ ابھی وہ اس منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے بوڑھی عورت آ جاتی ہے اور یکدم بھیڑیے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جسم انسانی اور شکل انتہائی خوفناک ہوتی ہے۔ وہ دونوں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی آنکھیں کھولتے ہیں، سامنے کا منظر اور زیادہ ہیبت ناک ہوتا ہے۔ ان دونوں عورتوں کے ہاتھوں میں بکرے کے گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں جن کو وہ کچا چبا رہی ہوتی ہیں۔ دونوں دوستوں کے جسم پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں۔ سامنے کا منظر اب اور زیادہ دہشت ناک تھا۔ دونوں عورتیں اب ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھانا شروع کرتی ہیں۔ خون ان کے منہ سے ٹپک رہا ہوتا ہے۔ بوڑھی عورت بکرے کی ہڈی ایک دوست کے منہ پر مارتی ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دونوں دوستوں کے لیے ناقابل یقین ہوتا ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ بوڑھی عورت اور لڑکی ان کے پیچھے تھی۔ آخر کار اس بوڑھی عورت نے رک کر زور سے کہا، آج تم دونوں مجھ سے بچ گئے ہو، مگر پھر نہیں بچ سکو گے۔ یہ دونوں بھاگتے بھاگتے کافی دور آگے تک چلے گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ صبح ہوئی تو کچھ لوگوں نے جو دریا پر سیر کرنے کے لیے جا رہے تھے ان دونوں کو اپنی موٹر سائیکل کے پاس سڑک پر بے ہوش پایا تو وہ انہیں اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ ان میں سے ایک کا منہ زخمی تھا۔ ہسپتال سے پٹی کر کے انہیں فارغ کر دیا گیا، لیکن وہ دونوں ایک ہفتے تک بخار میں تڑپتے رہے۔ اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں، مگر آج بھی ان میں سے زخمی ہونے والے دوست کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ جب بھی رات کے وقت باہر نکلیں تو آیت الکرسی کا ورد کر کے نکلا کریں۔